روم کی مذہبی عدالت میں ایک عمر رسیدہ ملزم کھڑا تھا۔ ملزم کا نام گلیلیو تھا۔ پیزا یونیورسٹی میں فلسفہ، فلکیات اور ریاضی کا استاد تھا۔ آج کی مروجہ پاکستانی کرنسی میں اس کی ماہوار تنخواہ 4.25 آنے تھی۔ یہ 400 سال پہلے کا منظر ہے۔ اس وقت تمام یورپ عیسائی تھا۔ چھاپا خانہ 100 سال پہلے ایجاد ہو چکا تھا۔ کتابیں ہر گھر پہنچ رہی تھیں، جیسے آج انٹرنیٹ ہر ہاتھ کی پہنچ میں ہے۔ جہاں پادریوں کی آسمانی تعویلات چھپ رہی تھی، وہاں پادریوں کے خلاف گمنام کتابیں بھی چھپنے لگی تھیں۔ روم کے پاپ اربن نے مقدس فتویٰ جاری کر دیا کہ ہر وہ کتاب جلا دی جائے جو عیسائیت کے خلاف ہو، اور ہر اس آدمی پر توہین مسیح کا مقدمہ چلایا جائے جو بائبل کی تعلیمات پر تنقید کرتا ہو۔ ایک شریعت کورٹ پادری ججوں کی نگرانی میں قائم کر دی گئی تھی۔ اس کورٹ کو انکویسچن کہا جاتا تھا۔ بہت سے کتب خانے جلائے گئے اور کئی لوگوں کو موت کی سزا دی گئی۔ مذہب کی دہشت چاروں طرف پھیل گئی۔ گلیلیو نے ایک دوربین ایجاد کی تھی اور یونیورسٹی کی تجربہ گاہ میں خاموش راتوں کو جاگ کر آسمان کا مطالعہ کرتا تھا۔ ستاروں کے نقشے بناتا، ان کے طلوع و غروب کے چارٹ بناتا تھا اور پھر ان میں ہوتی تبدیلیوں سے نتائج اخذ کر کے رجسٹر میں درج کرتا۔ اس نے چاند پر پہاڑ، وادیاں، میدان دیکھے، مزید ستاروں کی گردش کے ریکارڈ بنائے، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ چپٹی میز کے 4 کنارے ہوتے ہیں جہاں آپ مجبوراً رک جاتے ہیں یا نیچے گر جاتے ہیں، لہٰذا زمین میز کی طرح چپٹی نہیں ہے، یہ ایک بڑی گیند کی طرح گول ہے۔ گیند پر کہیں نقطہ لگا کر کسی سمت سیدھی لکیر کھینچتے جاؤ تو دوسری طرف سے گھوم کر اسی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہ تحقیقات اس نے ایک سائنسی جریدے میں چھاپ دی، مگر یہ خدا اور اس کی بائبل سے صریحاً انکار تھا۔ شرعی عدالت نے گلیلیو کو طلبی کے سمن جاری کر دیے۔ جج نے آگے جھک کر گلیلیو سے پوچھا، جب خدا و بزرگ و برتر بائبل میں زمین چپٹی اور ساکت کہا ہے، طلوع و غروب کے متعین اوقات پر عبادت کے احکامات جاری کیے ہیں، تو تم حرف خدا کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تمہیں 2 آپشن دیے جاتے ہیں، یا اپنے ملحدانہ نظریہ سے توبہ کر لو یا پھر حکم خداوند کے مطابق موت کو قبول کر لو۔ رات کو تجربہ گاہ کی کھڑکی سے روشن چاند ستاروں کو دیکھتے ہوئے گلیلیو نے خود سے سوال کیا، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں؟ یہ زمین تو سورج کے گرد اسی طرح ہی گھومتی رہے گی۔ کیا جاہل لوگوں کی بات مان کر مجھے موت قبول کر لینا چاہیے؟ اگلے دن گلیلیو نے عدالت کو معافی نامہ پیش کر دیا۔ عدالت نے اسے باقی زندگی اپنے گھر میں قید رکھنے کی سزا دی۔ گلیلیو گھر کی قید میں بیٹھا مزید کتابیں لکھتا رہا، مگر بنی نوع انسان کے لیے سائنس کا مرکزی دروازہ کھول گیا۔ اس راہ پر چلتے چلتے آگے ہماری ملاقات آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم سائنسدانوں سے ہوتی ہے۔ گلیلیو نے 78 سال کی عمر میں اس دنیا کو ٹھکرا دیا۔ آج دنیا اسے دی فادر آف ماڈرن سائنس کے نام سے جانتی ہے۔ گلیلیو کی موت کے 359 سال بعد پوپ جان پال دوم نے 7 نومبر 1992 عیسوی کو سرکاری طور پر گلیلیو سے معافی مانگی اور اعتراف کیا، گو کہ نیت نیک تھی مگر چرچ غلط تھا اور گلیلیو درست تھا۔